چل دیے تم آنکھ میں اشکوں کا دریا چھوڑ۔ اب مووی سے بچنا جو ہے نا، یہ ایسا لگتا ہے کہ قریب ناممکن ہو گیا۔ ب جتنے بھی اسلامی بھائی باہر ملکوں سے آئے، شاید سب کو پتا ہو، نہ ہو تو اب میں بتا دیتا ہوں کہ سب کی مووی بنتی ہے، ایک ایک کی مووی بنتی ہے۔ اگر آپ آگے پیچھے کھڑے بھی ہوں گے تو وہ کسٹم جو ہے نا، جو بھی بیٹھا ہوا ہے سیٹ پہ، جس سے آپ اپنا پاسپورٹ پر ٹھپا لگوا رہے ہیں، وہ آپ کو بولے گا اس طرف آ جاؤ، کیمرے کی طرف۔ تو یہ مووی بن رہی ہوتی ہے۔ جتنے بھی حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، مسجدین کریمین میں حاضری دیتے ہیں، سب کی مووی مسلسل بنتی ہے۔ طواف کر رہے ہیں، آپ کی موویاں بن رہی ہیں۔ آپ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں، مووی بن رہی ہے۔ سنہری جالیوں پر حاضری دے رہے ہیں، آپ کی مووی بن رہی ہے۔ آپ بچ ہی نہیں سکتے۔ بڑے بڑے جو اسٹور ہوتے ہیں، جیسے سپر مارکیٹیں ہوتی ہیں، اس میں مووی ہوتی ہیں۔ بڑے بڑے کلینک میں موویز ہوتی ہیں، اسپتالوں میں، جو بھی بڑے بڑے ادارے ہیں اس میں۔ یہاں اپنے باب المدینہ میں مووی لگ گئی ہے۔ میں ایک آنکھ کی کلینک میں گیا تھا، تو میں نے دیکھا کہ وہ ہر سین وغیرہ سب، وہ اچانک میری نظر پڑی کیمرہ لگا ہوا تھا اسکرین میں۔ میں نے دیکھا کہ وہ کمرے کے باہر بالکل جو بیٹھے ہوئے تھے ہر سین اور مریض، وہ سب اس میں نظر آ رہے تھے۔ ارے میں نے کہا یہاں بھی مووی لگی ہوئی ہے۔ بچنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو حالات سے ہو کہ آدمی بچ ہی نہیں سکتا۔ ایک یعنی کہ غالب اکثریت جو ہے وہ سمجھو کہ اب ان چیزوں میں مبتلا ہے، اس سے بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ تو مووی بنانا اور دیکھنا، خود میرا اپنا ذہن جو ہے وہ بھی جواز کی طرف ہے۔ میں تو ویسے ہی مطلب دوسرے ملک سفر تو کرتا ہوں نا، جاتا ہوں، میری تو بہت بنتی ہے مووی۔ میں نے عرض کیا تھا میں مارکیٹوں میں نہیں جاتا، مارکیٹوں میں بچتا ہوں۔ کبھی جانا ہوتا ہے تو 24 آورس والی جو مارکیٹ ہوتی ہے نا، اس میں بھی رات کو دیر سے کوشش کرتا ہوں جانے کی، کچھ خریداری وغیرہ کے لیے کبھی کوشش کرتا ہوں کہ دیر سے جاؤں تاکہ عورتیں کم سے کم، دیر سے رات کو عورتیں کم، اکا دکا کوئی ہو۔ تو مارکیٹ میں جانا تو جائز ہی ہے، نگاہ کی حفاظت کی آدمی کوشش کرے۔ زیادہ عورتیں ہوں تو نگاہ کی حفاظت بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو ہر مارکیٹ میں وہاں جو باہر مووی بنتی رہتی ہے، سپر مارکیٹ لگے ہوتے ہیں، بچ ہی نہیں سکتے۔ تو کیا کرے آدمی، گھر میں بیٹھ جائے کیا کرے؟ اب پھر بھی حج کے لیے، عمرے کے لیے تو سبھی تڑپتے ہیں، سب کی موویاں بنتی ہیں۔ اب پھر میں ہوشیاری کروں تو بیکار ہے نا۔ تو بات جو صحیح ہے وہ کر دی میں نے کہ میں اپنا ذہن جواز کی طرف ہے۔ اگر میں اس کو ناجائز اور حرام بولتا ہوں تو پھر کوئی بھی عالم، کوئی بھی پیر شاید، اور کوئی بھی امام ہو سکتا ہے امامت کے قابل نہیں رہے گا، پیری مرجی کے قابل نہیں رہے گا۔ ظاہر جو پیر مووی بنوائے تو وہ تو، اور اس کو پتا ہے کہ یہاں مووی بنے گی، اور شرن اس کو وہاں جانا واجب بھی نہیں ہے، پھر بھی مزے سے بیٹھا ہوا ہے اور حرام بھی بول رہا ہے، اور اس کی مووی اتر رہی ہے، اس کو پتا بھی ہے اور بیٹھا ہوا ہے، جبکہ وہاں بیٹھنا اس پر واجب نہیں ہے۔ تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پھر فاسق معلن بن جائے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی مووی بن رہی ہے، تو پھر وہ پیری مرجی کے قابل نہیں رہے گا، امامت کے قابل نہیں رہے گا۔ مسائل بہت اس کے پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ان پر پھر کیا حکم شرعی لگے گا کہ ان کو پتا ہے کہ مسجد نبوی میں جانا واجب نہیں ہے، مسجد نبوی شریف میں جانا اس وقت واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، حج فرض ادا کر لیا، نفلی حج وہ کر رہے ہیں، اس کے لیے فوٹو بھی کھنچوا رہے ہیں، مووی بھی ان کو پتا ہے بن رہی ہے۔ اب نہیں، چلو پتا نہیں تھا تو اب پتا چل گیا بالفرض کسی کو، وہ ناجائز سمجھتا، اب بھی وہ مسجد نبوی میں 5 ٹائم جا کر بیٹھے گا تو کیا اس کا بیٹھنا واجب ہے؟ جبکہ اس کی مووی بھی بن رہی ہے۔ اب اس پر فتویٰ کیا لگے گا، حکم شرعی کیا لگے گا؟ نہ میں فتویٰ لگا رہا ہوں، میں تو صرف پوچھ رہا ہوں کہ معاملہ بڑا دور تک پہنچا ہوا ہے، تو اس لیے میں مووی کو جائز سمجھتا ہوں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی۔ آج آپ دیکھیں کہ آزادی کتنی زیادہ پائی جاتی ہے، تصویر کشی کا معاملہ تو اتنا زیادہ عام ہو گیا، الامان والحفیظ، کہ اب تو ایسا لگتا ہے کہ شاید اب تصویر کشی کو گناہ بھی نہیں مانا جاتا۔ ہاں؟ اور پھر یہ کہ ان کو اگر روکا جائے نا تو یہ ہمارے اوپر سوال کرتے، ارے بھائی ٹرین میں جاتے ہو تو اسٹیشن کے اوپر کیمرہ ہوتا ہے، تب تمہارا تقوی کہاں جاتا ہے؟ ہاں؟ کہتے ہیں نا، ہم اگر کہیں تصویر کیوں کرواتے ہو، ویڈیو کیوں کرواتے ہو؟ ارے بازار کے اندر نکلنا بند کر دو، ایئرپورٹ کے اوپر جانا بند کر دو، ریلوے اسٹیشن کے اوپر جانا بند کر دو۔ ارے بھائی کچھ تو علم حاصل کرو، حکم اضطراری اور اختیاری میں بھی تو کچھ فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں؟ ریلوے اسٹیشن کے اوپر کیمرہ کیا میں نے لگوایا ہے؟
ایئرپورٹ کے اوپر کیمرہ کیا میں نے لگوایا ہے؟ بازار کے اندر کیمرہ کیا میں نے لگوایا ہے؟ اگر اس کو پلٹ کر یہ سوال کر دیا جائے کہ تو جس کو بہت مانتا ہے اپنا امیر کہتا ہے نا، تیرے امیر صاحب اگر چند لڑکیوں کے ساتھ بند کمرے میں بیٹھ جائے بے پردہ، ہاں تیرے امیر صاحب اگر بند کمرے میں بے پردہ لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، یا ایسی لڑکیاں جن کا آدھا جسم ننگا ہے ان کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھ جائے تو پکڑ ہوگی کہ نہیں؟ تو کہے گا کہ ہوگی۔ لیکن یہ کہ وہ لڑکی اگر ٹرین میں تیرے امیر صاحب کی سیٹ کے سامنے بیٹھ جائے کیا حکم دے گا؟ ہاں ٹرین میں وہ لڑکی سامنے ہو کیا حکم دے گا؟ بولے کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ تو کہتا ہے کمرے میں امیر کا اختیار تھا، ٹرین یہ امیر کا اختیار میں نہیں ہے۔ تو جب یہ سمجھ میں آتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے جلسے میں آ کر میری کوئی تصویر کھینچتا ہے، میں کھاتا ہوں، کوئی تصویر کھینچتا ہے، وہ میرا اختیار ہے۔ ریلوے اسٹیشن کے اوپر جانا یہ حرام نہیں ہے، وہاں پر گورنمنٹ نے لگایا ہے، وہاں پر میرا اختیار ہی نہیں ہے۔ تو اختیاری حکم میں اور اضطراری حکم میں کم سے کم فرق کو تو سمجھا جائے، اور سمجھے بغیر اگر کہتے ہیں تو ایسے جاہلوں کو ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ ورنہ تصویر کے حوالے سے ایک بات کو یاد رکھیں، کوئی کچھ بھی کہتا ہے، اب تو حالات ایسے بن گئے اس کے اوپر دلیلیں دی جاتی، اور مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ تصویر کے جواز کے اوپر دلیل کیا دی جاتی ہے، میری سمجھ میں نہیں آیا۔ عکس کہیں، ریز کہیں، چلنا پھرنا کہیں، جو بھی کہیں، دو تین باتیں سنجیدگی سے آپ کو بتا دوں کہ اس سے بچیں، ایسی محفلوں میں جانے سے بچیں کہ تصویر کے حرام ہونے کی علت یعنی سبب کہ یہ حرام کیوں، ایک علت امام احمد رضا نے یہ بیان فرمائی کہ سب سے پہلے دنیا میں بت پرستی کی ابتدا تصویر کی وجہ سے ہوئی۔ دنیا میں سب سے پہلے بتوں کی جو پوجا اور پرستی شروع ہوئی نا، وہ تصویر کی بنیاد پر ہوئی۔ اور دوسری حدیث کے اندر جو وجہ بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے کہ تصویر کے حرام ہونے کی علت یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو چہرہ عطا فرمایا ہے نا، تو مصور یعنی یہ صورت عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ چہرہ عطا کرنے والی ذات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو اس چہرے کی نقل کرنا یہ حرام ہے، اس چہرے کی نقل کرنا یہ حرام ہے۔ اب جب نقل کرنا یہ حرام ہے اور علت یہ ہے، اور یہاں تک حدیث پاک میں کہا قیامت میں سب سے سخت عذاب یہ تصویر بنانے والے کو دیا جائے گا، اور تصویر یہ ایسی حرمت والی چیز کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مکہ معظمہ کو فتح کیا تو جب تک تصویروں کو خانہ کعبہ کے اندر سے نہ نکالا ہمارے آقا اندر نہ گئے۔ ہمارے آقا نے سب سے پہلے تصویروں کو باہر کروایا، اس کے بعد آپ اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ اب آدمی یہ کہتا ہے کہ ویڈیو میں تو تصویر چلتی ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ موبائل میں تو چہرہ آتا ہے، پرنٹ نکالو گے تب جا کر حرام ہوگا، کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی کپڑے کے اوپر بناؤ گے تب حرام ہوگا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کپڑا یہ تمام چیزوں کو جانے دے، حرام ہونے کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ اللہ کی عطا کردہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صورت عطا فرمائی ہے اس صورت کی نقل کرنا یہ حرام ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں، ہاتھ سے آدمی تصویر بنائے گا تو چہرے کی نقل ہوتی ہے تو کیمرے سے نہیں ہوتی ہے؟ کیمرے سے ہوتی ہے کہ نہیں؟ میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ارے بھائی، آدمی اگر ہاتھ سے مثال کے طور پر کسی کی تصویر بنائے تو وہ نقل ہوتی ہے، وہ حرام۔ اگر آدمی کیمرے سے تصویر کھینچتا ہے تب بھی تو چہرے کی نقل ہوتی ہے نا، اگر ویڈیو بنائے تب بھی تو چہرے کی نقل ہوتی ہے۔ اب جب یہ تمام چیزوں میں چہرے کی نقل ہوتی ہے تو کیا سمجھ میں آیا؟ تصویر کشی یقیناً یہ ناجائز و حرام ہے، تصویر کشی یہ یقیناً ناجائز و حرام ہے۔ اور یہ کہنا کہ بھائی تصویر کے ذریعے دین کا کام ہوتا ہے، جاہلوں کا دور ہے، ورکشاپ کے اوپر تصویر کو گھمائیں اور گھمانے کے بعد پیر کی تصویر آ گئی، سبحان اللہ ماشاء اللہ، کیوں ایسا کرتے ہیں؟
بولے کہ میرے پیر کے چہرے کو دیکھ کر کوئی مسلمان ہو جائے گا. ارے بھائی تو زبان سے بولنا ہی بند کر دو نا, خطاب بند کر دو, اب پیروں کی تصویر گھماتے رہو, دیکھیں گے مسائل بھی سمجھ جائیں گے. ہاں باہر شریعت میں کیا لکھا ہے وہ بھی سمجھ جائیں گے, فتح و رضویہ میں کیا لکھا ہے وہ بھی سمجھ جائیں گے, غوث اعظم کا تقوی کیا ہے وہ بھی تصویر سے سمجھ جائیں گے. پھر زبان ہلانے کی ضرورت کیا ہے؟ ارے کام جو ہوتا ہے وہ چہرے دیکھنے سے, اگر تصویر دیکھنے سے اگر ہوتا تو آپ مجھے بتائیں کیا سرکار کے زمانے میں تصویر بنانے والے نہیں پائے جاتے تھے؟ غوث اعظم کے زمانے میں کیا تصویر بنانے والے نہیں پائے جاتے تھے؟ وہ غوث اعظم کہ جن کے چاہنے والے اور جن سے محبت کرنے والے اتنے زیادہ کہ غوث اعظم اگر بیان کریں تو آپ کی زبان سے نکلنے والے جملے کو لکھنے کے لیے ہزاروں علماء بیٹھتے, ہزاروں علماء ان جملوں کو لکھنے کے لیے بیٹھتے, اور ان چیزوں کو انہوں نے ہم تک پہنچایا. لیکن یہ لکھنے والے نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ غوث اعظم اتنے نورانی چہرے والے ہیں, چلو آنے والوں کو ایک آدھ تصویر بھی دے دی جائے. غریب نواز آئے, غریب نواز کے چاہنے والوں نے غریب نواز کی تصویر کو کبھی نہیں پہنچایا. کیا سمجھ میں آیا؟ تصویر بنانے والے غوث اعظم کے زمانے میں بھی تھے, غریب نواز کے زمانے میں بھی تھے, ان کی باتوں کو پہنچایا گیا. تصویر کو نہ پہنچا کر ان لوگوں نے یہ بتا دیا کہ تصویر یہ ایسی حرام چیز ہے کہ تصویر یہ دین کی نشر و اشاعت کا ذریعہ نہیں ہے, یہ تبلیغ کا ذریعہ نہیں ہے. اور تعلیمات امام احمد رضا کا نعرہ لگاتے ہیں تو تعلیمات امام احمد رضا کا نعرہ لگانے والا تصویروں کو بھیجنے کے بعد سبحان اللہ کی صدائیں نہیں سنا کرتا ہے, اس لیے کہ امام احمد رضا کی تعلیم یہ ہے کہ میرے امام نے یہ کہا جو جتنا بڑا معظم دینی ہوگا, یعنی دین میں جس کا مقام جتنا بڑا ہوگا اس کی تصویر کو رکھنا اتنا ہی زیادہ گناہ ہوگا. ہاں اس کی تصویر کو رکھنا اتنا ہی زیادہ گناہ ہوگا. کیوں کہ آدمی اگر پیر کی تصویر کو رکھے گا تو پیر کی تصویر کو کیا جوتا نکالتا ہے وہاں پر رکھے گا؟ ارے بولیے, پیر کی تصویر کو جوتا نکالتا ہے وہاں رکھے گا؟ تصویر یہ توہین کی چیز ہے, تعظیم کی چیز نہیں ہے. تصویر یہ توہین کی چیز ہے, تعظیم کی چیز نہیں ہے. اب اس کو جس کی توہین ہونی چاہیے, جس تصویر کی توہین ہونی چاہیے اس کو تعظیم کے ساتھ رکھتا ہے اور یہ کہتا ہے یہ معظم دینی ہے. یاد رکھیں ان سب خرافات سے بچیں, تصویر سے, ویڈیو کشی سے اور باقی جو خرافات ہیں اس سے بچیں. سرکار اعلی حضرت کی تعلیمات کے اوپر سختی کے ساتھ عمل کریں اور